جلسے میں حضرت مولانا مفتی عبید الرحمان صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبدالجبار صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کا بیان سننے کے لیے آپ لوگ التماس رکھیں. انشاءاللہ ابھی بیان شروع ہوگی. اچھا موقع ہے، مفتی صاحب آنے والے ہیں. مفتی صاحب سے ان کا مسئلہ بھی پوچھ لیں گے اور ہاں فیضان تمہارا بھی مسئلہ پوچھ لیں گے کہ والد کے انتقال کے بعد چھوٹے بھائی کو میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں. صحیح ہے. چلو ہم لوگ بیٹھتے ہیں. چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، میرے محترم دوستو، یہ دنیا فانی ہے. یہاں کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. یاد رکھو، موت کے بعد انسان کو اللہ کے سامنے اپنا حساب دینا ہے. اگر عبادت میں کوئی کوتاہی ہوگی، حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی، کسی انسان کا کوئی حق مارا ہوگا تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک حق ادا نہ کر دیا جائے. یا صاحب حق معاف کر دے. اس لیے ہر انسان کو سب سے زیادہ حقوق العباد کی فکر کرنی چاہیے. آج ہم لوگ سب سے زیادہ کوتاہی حقوق العباد میں ہی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. آج حیدرآباد بہت سارے لوگ ہو گیا. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنی چاروں بہنوں کو گھر پر دعوت دی ہے. میری بہنیں شادی شدہ ہیں. ساری بہنیں گھر پر آئیں، دعوت میں شرکت کی، اچھے سے کھانا پکایا، سب کچھ اچھا تھا. لیکن جب بہنیں رخصت ہونے لگی، اپنے گھر جانے لگی، تو سب نے مل کر مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ مجھے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا. اتنے میں ڈر کر میری دل گھل گئی. مجھے بہت فکر ہوئی. آپ جلدی مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے تاکہ اطمینان ہو جائے. ایسا ہے، میں کڑیور مدرسے پہ جلسے میں ہوں، آپ یہیں آ جائیں، اطمینان سے بات ہو جائے گی. جی مولانا صاحب، آپ نے ہاں تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقوق العباد کا مقام بہت اہم ہے. آج ہم لوگ سب سے زیادہ اسی پہ غفلت کرتے ہیں. آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے، جواب میرے ذہن میں ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے والد زندہ ہیں؟ نہیں مولانا صاحب، والد صاحب کو وفات میں 2 سال عرصہ گزر چکا ہے. ہوشیار، یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ چاروں بہنیں مل کر آپ کو ماری ہیں، اس کی وجہ بہنوں کو میراث میں حصہ نہ دینا. گویا آپ کی موت سے پہلے اللہ کی جانب سے آپ کو تنبیہ ہے، بہنوں کو وراثت کا حصہ دیجیے. یاد رکھیے، جہیز دینے سے وراثت کا حصہ نہیں ہوتا. ارے باپ رے باپ، مولانا صاحب کیا بات ہے. ہم تو اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ بہن کو جہیز دینے سے وہ سارا تعلق ادا ہو جاتی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. 1 لاکھ 1.5 مرتبہ
زندگی میں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے وہ ہدیہ اور تحفہ ہے، اس کا میراث سے کوئی تعلق نہیں۔ میراث تو وہ مال ہے جو انسان مرتے وقت چھوڑ جاتا ہے اور اس میں سارے ورثہ اپنے حصے کے مطابق حقدار ہوتے ہیں۔ زندگی میں کسی وارث کو کچھ دینے سے آدمی اس کی میراث سے محروم نہیں ہوگا۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ بہن کو جہیز نہ دینے سے اللہ کے یہاں ثواب نہیں ہوگا، لیکن وراثت میں حصہ نہ دینے سے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ وراثت ایک حق ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے، جہیز کوئی حق نہیں جسے ادا کرنا ضروری ہو۔ اس لیے آپ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ بہنوں کا جتنا حصہ ہوتا ہو وہ انہیں ادا کر دیں۔ لیکن اگر ہم نے معاف کرا دیا تب تو صحیح ہے نا مولانا صاحب؟ یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجیے، زبانی طور پر معاف کرانے سے بہن کا حق معاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی بہن کو اس کا حصہ دے دیں جس پر وہ قبضہ کر لے، پھر اگر اس کا دل چاہے تو وہ آپ کو واپس کر دے۔ زبانی طور پر جو معاف کروایا جاتا ہے وہ اس وجہ سے صحیح نہیں کہ بہنیں صرف دباؤ میں آ کر معاف کرتی ہیں، وہ بھی صرف زبان سے۔ امید ہے کہ ہماری باتیں آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جی مولانا صاحب بالکل، جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، جب وراثت کا مسئلہ سنی گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ سے اسی بارے میں ایک مسئلہ معلوم کر دوں۔ کیوں نہیں؟ ہمارا کام ہی ہے لوگوں کو مسئلہ مسائل بتانا، آپ شوق سے پوچھیں۔ مولانا صاحب، میرے دوست فیضان کے والد کا انتقال ایک مہینہ پہلے ہوا ہے اور ان کا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے اور ان کی ماں، اور کہہ رہے ہیں کہ نابالغ بھائی کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا حصہ ادا نہیں کیا ہے، خود ہی لے لیا ہے، اور ماں کو بھی کچھ نہیں دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ماں کو منع کرا دیں گے، ماں کا معاف ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں، نابالغ بھائی کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے وراثت کا حق نہ دینا اور اس میں کمی کرنا، اور ماں کو یعنی بیوہ کو شوہر کے انتقال کے بعد وراثت کے مال میں سے حصہ نہ دینا صحیح ہے؟ اس تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں آپ لوگ ایک اصول یاد رکھیں کہ وراثت کا مال ضرورت کے حساب سے تقسیم نہیں ہوتا کہ جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ دے دیا جائے، جس کو کم ضرورت ہے اس کو کم دے دیا جائے، یہ صحیح نہیں۔ وراثت کا مال قرابت یعنی رشتہ داری کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اصول قرآن سے سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تاکیدی حکم ہے کہ اولاد کو باپ کے مال میں سے وراثت دی جائے۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا چھوٹا بھائی اگر کیا چھوٹا ہے کیا وہ باپ کی اولاد نہیں؟ باپ کی اولاد ہونے اور بھائی ہونے میں یقیناً دونوں برابر ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی کو کم دیا جائے اور دوسرے کو زیادہ؟ اس لیے چھوٹے بھائی کو کم دینا یہ سراسر ناانصافی ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث والده قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا، حق تعالیٰ اس کو قیامت میں جنت کی وراثت سے محروم کریں گے۔ اسی طرح بیوہ عورت کو اس کے شوہر کے مال وراثت سے باقاعدہ حصہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عمرہ کرا دیں گے، حج کرا دیں گے تو حق معاف ہو جائے گا، بالکل معاف نہیں ہوگا۔ یہ بات قرآن کی اسی آیت سے اب سمجھ میں آتی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے پڑھی گئی، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں عورتوں کے حصے ہیں۔ شوہر یقیناً بیوہ عورت کا انتہائی قریبی رشتہ دار ہے، اس لیے اس کے دربار میں سے بیوہ کو حصہ ملنا چاہیے۔ حج عمرہ کرانے سے حق اور حصہ معاف نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب، آپ سب کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو میرا بھی حل کر دیجیے۔ جی بالکل، آپ اپنا مسئلہ بتائیں۔ مولانا صاحب، آج سے 10 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا۔ میں اپنے والد کا اکلوتا لڑکا تھا، میرے کوئی بھائی بہن نہیں تھے، میں چھوٹا تھا، یتیم رہتا تھا۔ میرے چچا نے میرے باپ کے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ جب میں بڑا ہوا، بالغ ہوا، چچا سے اپنا حصہ مانگا، گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں اکیلا مضبوط، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، فقیری
ٹھیک ہے بھائی میں خراب ہو گئے لیکن مولانا صاحب بلاون جلدی سے آؤ تو چلو ٹھیک ہے آپ کے چچا آ رہے ہیں نا؟ جی ہاں کتنا ٹائم لگیں گے؟ ارے آئی ہے نا گھبراہٹ کا ہے جلدی آئیے اور میں پبلک بات کروں ارے چاہو دے رہا ارے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یہ آپ کے خیر میں کیا ہو گیا ہے؟ خیریت ہے نا؟ ارے مولوی صاحب کہا بتائیے بڑی مصیبت ہے ایک مصیبت جاری نہیں کہ دوسری آ جاتی اب دیکھا کچھ دن پہلے آپ کا آپریشن کرا رہے میرے کا کچھ دن پہلے ٹگری ٹوٹ گئی تو اگر ٹھیک ہو گئی صرف دعا سے کام نہیں بنتا صاحب، اپنا کردار صحیح رکھنا بہت ضروری ہے. ارے مولوی صاحب کہا کا جہاں ہے کھل کے کہا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ پر اتنی مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی یہ آپ کے بھتیجے ہیں نا، انہیں پہچانتے ہیں اچھے طریقے سے؟ ارے ہاں مولوی صاحب کہے نا بچن میں کیسی بات کراتے ہیں انہوں نے مجھ سے اپنا درد دل بیان کیا ہے. اب میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ آپ کی اس حالت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ آپ ان کیسے مولوی صاحب آپ نے اپنے یتیم بھتیجے کو اس کے باپ کے مال میں سے میراث کا حصہ کیوں نہیں دیا؟ جب انسان کسی کو ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر آزمائش اور مصیبتیں آنے لگتی ہے. اچھا مولوی صاحب بتائیے جب ایک ابو کا انتقال بہت ہی بہت چھوٹا کے رہا ایک کھائے پیے کا مسئلہ رہا پڑھائی لکھائی کا مسئلہ رہا ایک ہم اپنے گھر میں رکھیں پڑھائے لکھائیں کھیائے پیائے اب مولوی صاحب بتاوا ہوتا حصہ اور اپنا دو جی بالکل نہیں. فہد کے باپ نے جو کچھ مال و جائیداد چھوڑا اس پر فہد کا حق تھا، وہ اسے ملنا چاہیے لیکن وہ آپ کھا گئے. آپ کو معلوم ہے قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں. ایسے لوگ جلد ہی جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے. ارے مولوی صاحب اتنا بڑا ظلم کر دیا وہ اپنے بھتیجا کے ساتھ ہاں جناب، ایک بات یاد رکھیے، میت کے انتقال کے بعد سارا مال اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. اس میں ذرہ برابر بھی سارے وارثوں کی اجازت اور رضامندی کے بغیر خرچ کرنا، استعمال کرنا بہت بڑا ظلم ہے. میں
इसीलिए मुझे ज्यादा मालूमात भी नहीं। सुल्तान साहब, वरासत के अहकाम बहुत सख्त है, क्योंकि इनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज, रोजा, हज, ज़कात का हुक्म दिया, लेकिन किसी हुक्म की तफसील नहीं बयान फरमाई। वरासत वाहिद ऐसा हुक्म है जिसकी जुज़इयात और तफसीलात कुरान करीम में बयान फरमाई है। लोग इस मामले में आजकल बहुत बेहतियाती करते हैं। बहनों, बेटियों, बेवाओं, यतीमों और नाबालिगों की मीरास का हक खा जाते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि कितनी बड़ी और संगीन गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं। बल्कि ऐसे लोग हराम खोरी करते हैं, और ये मैं नहीं कहता बल्कि कुरान करीम कहता है, वतअकुलून तुरात अकलन लम्मा, कि तुम मीरास का सारा माल समेट कर हराम खाते हो। मरने के बाद एक सुई के बराबर माल में भी तमाम वर्षा हिस्सेदार होते हैं और शरीक हो जाते हैं। इसलिए एक सुई के बराबर माल भी बगैर वर्षा की इजाजत के जायज नहीं। क्या कहा मौलाना साहब? सच में वर्षा की इजाजत के बगैर एक सुई के पकड़ की माले वरासत इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। लेकिन आज के इस दौर में तो इसमें बड़ी गफलत पाई जाती है। गफलत और लापरवाही की वजह से हुक्म नहीं बदलता, बल्कि मशहूर तफसीर माकुल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 317 पर एक वाक़या मनकूल है कि एक बुजुर्ग अपने एक दोस्त की बीमारी में इयादत के लिए तशरीफ ले गए, तो उस दोस्त का इंतकाल हो गया। उस मौका पर जो चराग जल रहा था, उन्होंने फौरन उसे बुझा दिया और अपने पैसों से तेल मंगवा कर रोशनी की। लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि जब तक ये जिंदा था चराग इसकी मिल्कियत थी, लिहाजा इस्तेमाल करना दुरुस्त था। अब जब ये रुखसत हो गया तो इसकी हर चीज में वारिसों का हक हो गया, और यहाँ तमाम वर्षा मौजूद नहीं, लिहाजा उनकी इजाजत के बगैर चराग जलाना मुनासिब नहीं। इसलिए मैंने अपनी रकम से तेल मंगवा कर रोशनी की। बाद लोगों ने इस वाक़े को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया है। अल्लाहु अकबर, किस कदर एहतियात था हमारे असलाफ में। इसलिए मेरे भाइयों, सुनो, गौर से सुनो, जिसको विरासत में हिस्सा नहीं दिया, ये समझो कि उस पर जुल्म किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुमने अपने भाई पर जुल्म किया तो आज ही उससे माफ करा लो। उस दिन के आने से पहले, जिस दिन ना रुपया होगा, ना पैसा, ना दिरहम होगा, ना दीनार, उस दिन ये होगा कि अगर जालिम के पास नेक अमल होगा तो उसने अपने मुसलमान भाई पर जितना जुल्म किया होगा उसके बदले इसकी नेकियां तुम्हारे मजलूम भाई को दे दी जाएगी। अगर जालिम के पास नेकियां ना होंगी तो फिर तुम्हारे मजलूम भाई के गुनाह उस जुल्म के बराबर जालिम पर डाल दिए जाएंगे। बाद लोग तो नमाज, रोजे और तहज्जुद के भी पाबंद होते हैं, लेकिन विरासत के ताल्लुक से नाहक खाए हुए होते हैं। इसलिए इन चीजों से बचो, और ये की हमारी बातें आप सब लोगों को समझ में आ गई होंगी। मौलाना साहब, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम बहुत बड़ी जहालत और नादानी में थे और अनजाने में जुल्म भी कर रहे थे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अभी घर जाकर सही तरीके से वरासत का मसला मालूम करके वरासत तकसीम करेंगे, ताकि किसी मुस्तहिक का हक ना मारा जाए। हाँ मौलवी साहब, हम सब ऐसे ही करते हैं, और भाग का जो हिस्सा भाग दबा के रखे रहे, जो जमीन में हड़पे रहे, वो दे दे पाए। हम अपनी स्टार में दूसरों का बात बताइएगा और समझाइएगा। तो माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी शरीयत पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और सबके साथ आसानी का मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे वाह, सुने मैंने जमीन में हिस्सा मिला, कैसे भी मत